نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ انما بے شک المؤمنون مومن، الذین آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ کسی معاملے میں، جامعاً اکٹھے، لم يذهبوا نہیں وہ جاتے، حتیٰ يستأذنوه کہ آپ سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یستأذنوک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ اور جب وہ آپ سے اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے بعض کاموں کے لیے، فَأْذَن پس اجازت دے دیجیے، لِمَنْ شئت جس کو تو چاہے، منہم ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا اور نہ تم سمجھو، دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، بینکم آپس میں، کا دعاء بعضکم بعضا ایک دوسرے جیسا بلانا، قد یعلم اللہ یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں چپکے سے، منکم تم میں سے، لواذن نظر بچا کر، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ وہ ڈریں، یخالفون جو خلاف ورزی کرتے ہیں، عن امرہ آپ کے حکم کی، ان تصیبہم کہ ان کو پہنچ جائے، فتنۃ کوئی آفت، او یصیبہم یا ان کو پہنچ جائے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ الا آگاہ ہو جاؤ، انا للہ اللہ ہی کے لیے ہے بے شک، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس روش پر تم ہو، ویوم یرجعون اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، علیہ اس کی طرف، فینبئہم پس وہ ان کو خبر دے دے گا، بما عملوا جو وہ عمل کرتے تھے، واللہ بکل بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو آیت نمبر 62 ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے آپ کو حاصل ہے، اس کا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا احترام اور اکرام جو ہے وہ امتیازی شان رکھتا ہے، اور قرآن کی روح سے یہ بات ہر شخص کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی جان سے، اپنے عزیز و اقارب سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جانے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی شخص کا اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ تو یہ منافقین جو تھے، مخالفین اسلام، یہ ان کی بدتمیزیاں اور جو بد زبانیاں، ان کے مقابلے میں مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کمی جو ہے وہ نہ رکھیں۔ مومنین کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے سلسلے میں جمع کریں تو
آپ ان کو اس طرح سے نہ لیں کہ جس طرح کسی اور کا بلانا ہوتا ہے۔ آپ کا بلانا جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے، فوراً آپ کی پکار پر لبیک کہا جائے، اور اس طرح جب کسی معاملے کے لیے آپ کو اکٹھا کریں تو بغیر اجازت کے آپ وہاں سے بالکل نہ نکلیں، جس طرح سے منافقین کرتے ہیں کہ آپ کے بلانے پر آ تو جاتے ہیں لیکن کوئی بہانہ کر کے وہاں سے کھسک جاتے ہیں یا نظر چرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مومنین کا کام نہیں ہے۔ اگر انہیں کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضروری کام ہو تو آپ سے اجازت طلب کر کے وہاں سے جائیں، آپ کی اجازت کے بغیر کسی طرح سے نہ نکلیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگر مومنین میں سے کسی کو بہت ضروری کام ہو تو آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، اور اگر اجازت دے بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ تو یہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ نازل ہوئی تھی آیت۔ اس میں مسلمانوں کو بہت سخت مشکلات کا سامنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کے کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ تو جو منافقین تھے وہ بہانے بناتے تھے، اور اگر آ جاتے تھے تو تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد جو ہے وہ کھسکنے لگتے تھے اور بغیر اجازت کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے مومنین کو بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا جو ہے عام لوگوں کے بلاوے جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک خاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ نہ تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے جس طرح آپس میں کرتے ہو، جیسے سورہ حجرات میں ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام میں پیش قدمی نہ کرو، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجروں کو پیچھے سے بلند آواز سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، بے شک اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بتایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ اور پھر بتایا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے، جس طرح سے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال کا جو ہے وہ جلالی بیان تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور ان احکامات کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ الا خبردار، انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے جو کچھ، قد یعلم ما انتم علیہ، اور یقیناً وہ جانتا ہے جس پر اس چیز کو، ما انتم علیہ، جس پر کہ تم ہو، ویوم یرجعون علیہ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اس دن، فینبئہم، پھر ان کو بتایا جائے گا، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ پھر اللہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے اور پھر ان کو ان کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔